آپ سوچیں ہمارا سارا دن ٹھیک ہے مصروف گزرتا ہے، مگر بہت سارے کام ایسے ہیں جو ہم ہاتھوں سے کر رہے ہوتے ہیں، ہماری زبان فارغ ہوتی ہے، ہم چاہیں تو ہاتھ بھی کام کرتے رہیں اور زبان بھی نیکیاں کماتی رہے۔ اب جو ڈرائیونگ کر رہا ہے، گاڑی چلا رہا ہے، موٹر سائیکل چلا رہا ہے، زبان تو فارغ ہے نا۔ کئی بد نصیب گاڑی چلاتے ہوئے گانے گا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلاتے ہوئے بھی جناب گنگنا رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہی اچھا ہو کہ میں گاڑی بھی چلا رہا ہوں تو زبان اللہ اور اس کے رسول کا نام لیتی رہے، اسکوٹر چلا رہا ہوں تو سارا راستہ درود پڑھتا پڑھتا آ جاؤں، سارے راستے رحمتیں برس رہی ہیں نا۔ اسکوٹر کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے لوگوں کا، معاذ اللہ بعض اوقات گاڑی کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، کبھی کیا پرابلم ہو جاتی ہے۔ ارے اللہ کے بندے، تمہاری زبان درود پڑھتی رہے گی، رحمتیں نازل ہوتی رہیں گی، سفر بھی حفاظت سے گزرے گا۔ اب آفس میں، فیکٹری میں کام کر رہے ہیں، لیبر ہیں، جو بھی کام کرتے ہیں، اب ہاتھ سے کام کر رہے ہیں، ہاتھ کام کر رہے ہیں، زبان درود پڑھ رہی ہے، اس میں تو حرج نہیں ہے نا۔ درود کتنا آسان، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ بھی درود پاک، صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ تو پڑھتے جائیں نا، رحمتیں لوٹتے جائیں، صبح و شام آپ پر رحمتیں برستی رہیں گی، اللہ نے چاہ بیماریاں دور ہو جائیں گی، پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ تو نیت کریں۔ ہمارے بزرگان دین کتنا اللہ کا ذکر اور درود کرتے تھے، زبان کا کتنا پیارا استعمال کرتے تھے۔ ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، آپ جدھر سے گزرتے تھے نا، درود پاک پڑھتے پڑھتے گزرتے یا ذکر اللہ کرتے کرتے گزرتے۔ ایک بار ایک راستے سے گزرے، دوبارہ آئے، دوبارہ اسی راستے سے گزرے، تو کسی نے کہا حضرت ابھی تو گزر کے گئے تھے۔ فرماتے ہیں ہاں گزر کر گیا تھا، مگر اس راستے سے اللہ کا ذکر کرنا بھول گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں میں جس گلی سے گزروں، جس سڑک سے گزروں، اللہ کے ذکر کا اس سڑک کو، اس زمین کو گواہ کرتا ہوا جاؤں۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اللہ کی زمین کو گناہوں کا گواہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کدھر جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس ملک میں جا کر گناہ کرتے ہیں، کبھی کس شہر میں جا کے گناہ کرتے ہیں، چھپ چھپ کر گناہ کرتے ہیں، سمجھتے کوئی نہیں دیکھ رہا، یہ زمین گواہی دے گی، یہ زمین قیامت کے دن اپنے رازوں کو اگلے گی۔ بندہ اس وقت کیا کرے گا جب زمین کہے گی مولا مجھ پر گناہ کیے، اس بندے نے مجھ پر بیٹھ کر شراب پی، مجھ پر بیٹھ کر جھوٹ بولا، میرے اس زمین کے حصے پر بیٹھ کر بدکاری کی، بے حیائی کی، کدھر جائیں گے؟ کتنا خوش نصیب ہے وہ شخص جس کی زمین گواہی دے گی مولا اس نے مجھ پر سجدہ کیا تھا، اے اللہ اس بندے نے اس زمین کے اس ٹکڑے پر کھڑے رہ کر تجھے یاد کیا تھا، اے اللہ یہاں بیٹھ کر تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر آنسو بہائے تھے، اس بندے نے فلاں جگہ بیٹھ کر تیرا ذکر اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا یا سنا تھا، یہاں بیٹھے تھے اجتماع میں، یہاں بیٹھے تھے بیان کرنے۔ یہ زمین، جی ہاں جس زمین کے ٹکڑے پر ہم اس وقت بیٹھے ہیں، میرے رب کی رحمت سے امید ہے قیامت کے دن یہ زمین گواہی دے گی کہ اللہ تیرے بندے بیٹھے تھے کام کاج چھوڑ کر، مجھ پر بیٹھے تھے، تیرا اور تیرے حبیب کا ذکر کیا تھا۔ ایسے گواہ بناؤ نا۔ اللہ کی زمین کو بزرگان دین کا طریقہ رہا کہ دنیا میں جس ملک یا جس شہر جاتے ادھر جا کر نوافل پڑھا کرتے کہ میری گواہ ہو جاؤ۔ آپ مسجدوں میں جایا کرتے ہیں، لالچ ہونی چاہیے کہ یار کوئی مسجد نظر آئے عاشقان رسول کی، بندہ کہ یار یہاں جا کے ایک نماز پڑھ لو، 2 رکعت پڑھ لو، یہ مسجد بھی گواہ ہو جائے۔ مسجد نبوی شریف جاؤ نا، یا مسجد الحرام، مبارک مسجدوں میں جب بھی جاؤ، مسجد قباء جاؤ، اللہ آپ کو بار بار جانا نصیب کرے۔ جب ادھر جاؤ نا، جگہ بدل بدل کے نفل پڑھتے رہا کرو، نفل پڑھتے رہا کرو، کوشش کرو کہ ہر پلر پر 2 رکعت نفل پڑھ لوں، تو مسجد نبوی کا ہر ستون قیامت کے دن گواہی دے گا مولا اس بندے نے میرے پاس آ کر تجھے سجدہ کیا تھا۔ یہ وہ لالچ ہے جو مجھے اور آپ کو ہونی چاہیے نا۔ لوگ کہتے ہیں فلاں ملک چلتے ہیں، کیوں؟ ادھر عیاشی کریں گے، یار فلاں ملک میں بڑا مزہ آتا ہے، وہاں بڑی انجوائمنٹ، وہاں بڑی بے حیائی۔ سوچو تم جگہ جگہ جا کر اپنے گناہ کا گواہ کر رہے ہو۔ اللہ کے بندے کتنا ذکر کرتے، ان کو اپنے وقت کی قدر تھی۔ سیدنا جنید بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ، کتنا بڑا نام ہے، آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اتنا اللہ کا ذکر کرتے، آپ کی زبان ہر وقت ذکر الہی سے تر رہتی۔ تو ایک بار آپ نائی کے پاس گئے مونچھیں ترشوانے، نائی کہتا ہے حضور خاموش ہو جائیے تھوڑی دیر، آپ پڑھی جا رہے ہیں پڑھے جا رہے ہیں، اب میں نے مونچھیں کاٹی تو آپ کے ہونٹ کو کٹ لگ جائے گا، ہونٹ کو زخم لگ سکتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں تم اپنا کام جاری رکھو، میں اللہ کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، ہونٹ کٹتے ہیں تو کٹ جائیں، میں اللہ کا ذکر کرتا رہوں گا۔ ایک ایک لمحہ ان کے لیے قیمتی تھا نا۔ وہ جانتے تھے کہ سب کو دنیا سے جانا ہے، اور جانے سے پہلے بہت ساری نیکیاں جمع کر لوں میں، یہ ذہن تھا۔ ہم کہتے ہیں یار سیزن لگا ہوا ہے، زیادہ سے زیادہ کما لو، اوور ٹائم کا ٹائم آیا ہے،
सेठ ने बोला है जितना ओवर टाइम लगाओगे इतने पैसे ज्यादा दूंगा, मेहनत करो, पैसे कमा लो। हम ओवर टाइम, हम दुनिया के पीछे पड़े हुए हैं। मैं नहीं कहता नौकरी ना करो, मैं नहीं कहता रिस्क हलाल ना कमाओ, कमाइए, मगर मुझे एक बात का जवाब चाहिए। मैं दुनिया के लिए तो मेहनत कर रहा हूं, क्या आखिरत के लिए मुझे अलग टाइम मिलेगा, एक्स्ट्रा टाइम मिलेगा? घर पे कोई नोटिस आएगा कि जनाब अब आपकी दुनिया में 3 महीने रह गए, अब आखिरत की तैयारी कर लीजिए। ऐसा नहीं होता। अचानक सडनली सुबह घर से जिंदा निकलता है और शाम जनाजा घर पे आता है। ऐसा नहीं होता? आपके सामने भी होता है ना। अब बताओ, जो सुबह से शाम एक ही जहन लेकर बैठा है, दुनिया दुनिया माल, उसकी आखिरत कब बेहतर करेगा वो? तो प्लीज समझिए इस बात को। दुनिया में रहकर ही मुझे और आपको अपनी आखिरत बनानी है। देयर इज नो एक्स्ट्रा टाइम। अलग से कोई पोर्शन नहीं है कि 24 घंटे तुम्हारे, तुम्हारी फैमिली, तुम्हारी कारोबार, नौकरी के लिए, अगले 12 घंटे एक्स्ट्रा दिए जा रहे हैं आखिरत के लिए। नहीं, इन्हीं डबल 12 घंटों में से मुझे कब्र रोशन करनी है। इसी वक्त में मुझे अपनी आखिरत के लिए भी खजाना जमा करना है। जिस बंदे को ओवर टाइम की फिक्र है, उसको आखिरत में ज्यादा अमाल ले जाने की फिक्र क्यों नहीं है? समझो मेरी बात को। आप नौकरी कीजिए, कारोबार कीजिए, रोजगार कमाइए, मगर अपनी जबान को अल्लाह और उसके रसूल से जिक्र से तर भी तो रखिए ना। कहिए सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। कितनी देर लगी मुझे बताओ? 30 सेकंड नहीं लगे आपको इन तीनों जुमलों के कहने में। ठीक है, आप सबसे अच्छी नौकरी कर लो, मैं कहता हूं अमेरिका चले जाओ और दुनिया के महंगे तरीन इंस्टीट्यूट में नौकरी कर लो। 30 सेकंड में कितने पैसे कमाओगे बताओ मुझे? चलो, जो दुनिया का सबसे बड़ा कारोबारी मुझे सुन रहा है, इंटरनेशनली मदनी चैनल पर बाद में सुने, हाउ मच यू अर्न विद इन द 30 सेकंड्स। 30 सेकंड में कितने कमा सकते हो? आओ मेरे सामने बताओ मुझे। मैं कहता हूं बहुत 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 बड़ा पैसे वाला भी हो और उसकी करोड़ों रुपए की आमदनी हो, फिर भी 30 सेकंड में 1 लाख रुपए कमाएगा ना। बहुत बड़ी बात है कि हर मिनट 2 लाख रुपए, इससे ज्यादा तो कोई नहीं कमाता होगा। मैं कहता हूं 10 लाख कमा लोगे हर 30 सेकंड में। ऐसे पॉसिबल नहीं है, एज्यूम कर लेते हैं, एक्स्ट्रा हमने प्लस कर लिया इसको। ठीक है, मैं मान लेता हूं कि तुम 30 सेकंड में 10 लाख कमा सकते हो। हालांकि यहां तो मेरे ऐसे भाई है जो 30 सेकंड में 30 रुपए भी नहीं कमाते होंगे। ठीक है ना, 30 सेकंड तो कुछ भी नहीं है ना, मगर आपको अंदाजा नहीं है आपने क्या कमा लिया है। क्या कहा आपने? दोबारा कहो, सुभान अल्लाह। क्या कहा आपने? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर क्या कहा था? अल्लाहु अकबर। मुबारक हो तुम्हें। हैं, दुनिया के पीछे क्यों भागूं मैं? ये दुनिया वाले देते क्या हैं? सुनो मेरा रब क्या देता है। रब के हबीब के सच्चे वादे क्या देते हैं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, जिसका मजमून है जो एक बार सुभान अल्लाह कहे उसके लिए जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता। जो एक बार अल्हम्दुलिल्लाह कहे जन्नत में दरख्त लगा दिया जाता। एक बार अल्लाहु अकबर कहे जन्नत में दरख्त लग जाता। चलें वापस आता हूं उसी फार्मूले पर। जिसने 10 लाख रुपए कमाए 30 सेकंड में, है कोई जो 10 लाख रुपए में मुझे जन्नत का एक दरख्त दिला दे? पत्ता दिला दे, दरख्त तो छोड़ो। हैं, तुम्हारे करोड़ों रुपए जमा हो जाएं तो जन्नत में दाखिल भी नहीं हो सकते, मगर अल्लाह के नबी के सच्चे वादे हैं। मैं मुसलमान हूं ना, मुझे अपने नबी के हर बात पर यकीन होना चाहिए। अल्लाह के हबीब ने फरमाया है एक बार सुभान अल्लाह कहो जन्नत में दरख्त लग जाता है। अब सोचो यार कितना आसान है नेकियां कमाना। तो करिए ना काम, करिए नौकरी, लेकिन जुबान तो सुभान अल्लाह कहती रहे ना, जुबान तो अल्हम्दुलिल्लाह कहती रहे, दुरूद पढ़ती रहे। क्यों मैं वक्त जाया करूं? हमारी जबान गीबतें कर रही है, हमारी जबान गालियां दे रही है, हमारी जबान झूठ बोल रही है, हमारी जबान मुसलमानों का दिल तोड़ रही है। आप सोचो ना ये जबान कितनी बड़ी नेमत है। अरे इस जबान से बंदा रोजाना लाखों करोड़ों नेकियां कमा सकता है, मगर कितना बदनसीब है वो मुसलमान जो इसी जबान से नेकियां तो दरकनार सारा दिन गुनाह कमा रहा है। गालियां देकर, झूठ बोलकर, गंदी बातें करके, बेपर्दा बेहया लड़कियों से दोस्तियां लगाकर, सारी सारी रात फोन पे बात करके क्या कर रहे हो आप? सोचो अल्लाह को क्या जवाब दोगे? मरना हम सबने। मैं बात जो कर रहा हूं, अल्लाह करे मेरी बात आप समझे कि हमारे पास एक्स्ट्रा टाइम नहीं होगा। मैं कल एक ऐसी शख्सियत से, ऐसे बंदे से मिलकर आया हूं जिसने मुझे उदास कर दिया। आपके हैदराबाद का शख्स है, उनको लिवर का, किडनी का कैंसर हो गया, 52 साल उम्र है, और वो बंदा कहता है मैं 16 साल तक हैदराबाद से नूरियाबाद जाता रहा, नौकरी करता रहा, बिल्कुल फिट फाट, कोई प्रॉब्लम नहीं।
ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں, اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا, میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتا کچھ بھی نہیں تھا مجھے, رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا, ڈاکٹرز کو دکھایا, ٹیسٹ کرائے, ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ, کتنے ارادے, یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا, 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے, مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا, توبہ, کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے, طاقت دے, اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے, ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے, ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا, شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے, بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا, اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا, ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا, ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں, اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا, اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو, سارا سونا, سارے بانڈ, سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو, خالی جانا ہے, سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میرے نیکیاں, اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا, جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں, اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے, کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے, لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا, پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا, پھر نماز بھی پڑھوں گا, پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا, نہیں ملا بوڑھا ہونے کا موقع. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا, نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا, رمضان نہیں آیا وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے, زمین کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا, میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو, آپ کاروبار کیجئے, حلال کیجئے, نوکری کیجئے, حلال کیجئے, اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے, بالکل گزاریے, اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے, خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار, کاروبار, فیملی, ایوری تھنگ از اوکے, انجوائے کیجئے اپنی لائف کو, مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر, نماز کی پابندی کر کے, حلال روزی کما کے, جھوٹ, غیبت, بدگمانی, بد کلامی, بد اخلاقی, اس سے بچ کر, بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ شیطان ہمارے دل میں یہ ڈالتا ہے کہ گناہ کر کے ہی انجوائمنٹ ہے, یہ غلطی ہے. ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے, آئے ہائے, جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے, دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو, اللہ کے حبیب سے محبت کر لو, ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب ندینے والے کی یاد آئے گی, مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں نا, میرے دل کو درد الفت وہ سکون دے الہی, میری بے قراریوں کو نہ کبھی قرار آئے. نہیں چاہیے ہمیں قرار, پیارے آقا کے عشق کی بے قراری مل جائے تو پھر بے قراری کا ہی لطف ہے. ہاں یہ وہ آگ ہے, دنیا کے عشق میں کوئی گرفتار ہوتا ہے نا اسے آگ لگتی ہے, پرابلم ہوتی ہے, نہیں مزہ آتا محبوب کے بغیر. اور اگر محبوب نہ سنے, بات نہ مانے, محبوب سے جو چاہتا ہے وہ نہ ملے,
تو وہ بے قرار ہی رہتا ہے، آگ لگ جاتی ہے دل میں. آؤ میں بتاتا ہوں، ایک آگ عشق کی ایسی ہے جو لگا لو جہنم کی آگ بجھ جائے گی. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. یہ آگ لگاؤ نا جو وہ آگ بجھا دے. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، میں چلا تو کچھ اور بیان کرنے تھا، مگر چلیں یہ باتیں بھی بڑی پیاری ہیں کہ زبان کا صحیح استعمال کریں، اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا یہ موتی ہیں، سانس کی مالا جو ہے نا، دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتہ کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتہ. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا آپ، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں. اب سوچئے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، جب پل کی خبر نہیں ہے تو پھر برسوں کی فکر کیوں کرتے ہو؟ پتہ ہے صبح جب ہوتی ہے تو دن کیا اعلان کرتا ہے؟ ابھی دن نکلا ہوا ہے نا. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جب روز صبح سورج طلوع ہوتا ہے، نکلتا ہے، تو اس وقت دن یہ اعلان کرتا ہے کہ آج کوئی اچھا کام کرنا ہے تو کر لو، میں پھر پلٹ کر نہیں آؤں گا. آج کا دن کل نہیں آئے گا، پھر کبھی نہیں آئے گا ہماری زندگی میں. لیکن ہمیں احساس ہی نہیں ہے. آپ میں سے بہت ساروں نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہوگی نا، اسکول کی لائف گزاری ہوگی، مدرسے میں پڑھے ہوں گے. جب امتحان آتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ بالکل امتحان قریب آ جاتا تھا، ٹینشن. بعض طلبہ کو نیند نہیں آتی تھی، یار کل کیا ہوگا، امتحان کیسے دیں گے. رات بھر جا کے تیاری، دوستوں کو بلایا، فون کیا، نوٹس لیے. جیسے جیسے امتحان قریب آتا گیا طالب علم کی بے چینی بڑھتی گئی. ہم بھی تو ایک امتحان کے قریب ہو رہے ہیں. آپ کو معلوم ہے ہر گزرتا دن ہم قبر کے قریب ہو رہے ہیں. یہ تو طے ہے نا. برتھ ڈے مناتے لوگ، بڑا خوش ہوتے ہیں، 1 سال جناب 40 سال کا ہو گیا. اللہ کے بندے 1 سال تیری زندگی سے کم ہو گیا. ہیپی نیو ایئر مناتے ہیں. آج تک سمجھ نہیں آئی، تاریخ بدلتی ہے، ہم بھی وہی رہتے ہیں، ملک بھی وہی رہتا ہے، موسم بھی وہی رہتا ہے. کس بات کی خوشی ہے بھائی؟ اور اس ہیپی نیو ایئر کے نام پر جو طوفان بدتمیزی، حرام کام ہو رہے ہیں، کس چیز کی خوشی ہے؟ اللہ کے بندوں اور موت کے قریب ہو رہے ہو. تمہیں تو فکر بڑھنی چاہیے تھی. امتحان کی ڈیٹ قریب آتی تھی ہم بے چین ہو جاتے تھے. ہر روز میں قبر کے قریب ہو رہا ہوں، کبھی تو بے چینی ہو. ایک بار ایک باپ اور بیٹا سوئے ہوئے تھے. بیٹا رات کو اٹھ گیا، رات کو اٹھ کر رونے لگا. باپ نے کہا بیٹا کیوں رو رہے ہو، کیا ہو گیا؟ کہتا ابو جان بات یہ ہے کہ صبح مجھے کل قاری صاحب نے ایک سبق دیا تھا، اب مجھے کل استاد صاحب کو وہ سبق سنانا ہے، سبق یاد نہیں ہوا ہے. اب استاد صاحب کو نہیں سناؤں گا تو انہوں نے سزا دینی ہے. یہ سن کر باپ بھی رونے لگ گیا. کمال کا باپ تھا، رونے لگ گیا. کسی نے پوچھا کہ تم کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے میرے بیٹے کو ایک سبق یاد نہیں ہے، اس کے لیے رو رہا ہے کہ قاری صاحب کو کیا جواب دوں گا. میں نے تو اللہ کی کتنی نافرمانیاں کی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کر کے ہڑا ہوا تو کیا جواب دوں گا. اس کو ایک دن سبق سنانا ہے، اس کو بے چینی ہے. مجھے ساری زندگی کا حساب دینا ہے، میں کیسے سو رہا ہوں. کبھی زندگی میں ایسا ہوا؟ ذرا سوچئے. بہت سارے ایسے تو ہوں گے کہ ڈاکٹر اگر کوئی بیٹھا ہو یہاں پر تو ڈاکٹر صاحب بتائیں گے کہ ان کے پاس بہت سارے لوگ آ کر کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب بلڈ پریشر بڑھ گیا ہے، شوگر بڑھ گئی ہے، ٹینشن میں نیند نہیں آتی.
تو ڈاکٹر صاحب پوچھتے ہوں گے کہ بیٹا بھائی جان کیوں نہیں آتی نیند؟ تو کہتے ہوں گے کاروبار کی مشکل ہے، بچے جوان ہو گئے ہیں، شادی کرنی ہے، ٹینشن بہت ہے، اس لیے شوگر ہو گئی، اس لیے بلڈ پریشر ہو گیا، اس لیے نیند نہیں آتی۔ کوئی ایک ایسا آتا ہے ڈاکٹر کے پاس، ڈاکٹر صاحب ساری رات سو نہیں سکتا کہ میری مغفرت ہوگی کہ نہیں، میں بخشا جاؤں گا کہ نہیں، میں ایمان سلامت لے کر جاؤں گا کہ نہیں۔ ہو سکتا ہے آپ میں سے کوئی سوچے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی کوئی ٹینشن ہے؟ ارے اللہ والوں کو اس کی کتنی ٹینشن ہوتی تھی۔ آپ کو پتہ ہے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ایک بڑی مشہور دعا ہے، آقا تو بخشائے ہیں نا، ان کے صدقے ہم بخشے جائیں گے، مگر نبی پاک کی دعا سنو، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے اپنے دین پر مجھے ثابت قدمی عطا کر۔ یہ میرے آقا کی دعا ہے۔ ہم نے کبھی دعا کی یا اللہ ایمان سلامت رکھیو، یا اللہ موت میں مروں تو ایمان کے ساتھ جاؤں، مجھے لمحہ بھر جہنم میں نہ ڈالنا؟ بہت سارے غوث پاک کے چاہنے والے بیٹھے ہوں گے۔ قادریوں سنو، پیران پیر دستگیر سیدی غوث اعظم کیا فرماتے؟ عید کا دن تھا، لوگ خوشیاں منا رہے تھے، نیو ایئر منانے والوں سنو، برتھ ڈے پر ناچنے والوں سنو، غوث پاک کہتے ہیں آج عید کا دن ہے، عید کا دن ہے۔ عبد القادر کے لیے عید کا دن وہ ہوگا جب اپنا ایمان سلامت لے کر دنیا سے جائے گا۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کا یہ عالم ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفۃ المسلمین امیر المومنین، وہ عمر ہے۔ حضرت عمر کا مرتبہ یہ ہے کہ میرے آقا فرماتے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا۔ عمر جس گلی سے گزر جائے اس گلی سے شیطان نہیں گزرتا، یہ مرتبہ قطعی جنتی گارنٹیڈ۔ مگر عید کے دن مدینے والوں نے کہا چلو حضرت عمر سے ملتے ہیں، ان کو بھی مبارکباد دیتے ہیں۔ حضرت عمر کا گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا، دروازہ کھلتا ہے، حضرت عمر باہر آتے ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں۔ لوگ حیران، اے عمر آج تو عید کا دن ہے، آج آنکھوں میں آنسو کیسے؟ حضرت عمر کہتے ہیں عید تو ان لوگوں کے لیے ہے جن کے روزے قبول ہو گئے، جن کی نمازیں قبول ہو گئیں۔ عمر نہیں جانتا کہ اس کی عبادتیں مقبول ہوئیں یا منہ پر مار دی گئیں۔ یہ حضرت عمر، یہ غوث اعظم۔ میں اور آپ تو گناہوں کے انبار ہیں سر پر، مگر کوئی شرمندگی نہیں ہے، کوئی ٹینشن نہیں ہے، کوئی دعا نہیں ہے، کوئی جس کو کہیں جھرجھری آ جائے کہ یار بنے گا کیا میرا، مزے ہیں، گل چھڑنے ہیں، پلاننگز ہیں، آج کدھر گھومنے چلنا ہے، سنڈے کو کدھر چلنا ہے، آؤٹنگ کدھر کرنی ہے، چھٹیوں میں کیا کرنا ہے، پورے دن میں نماز پڑھنی ہے کہ نہیں، اس کی کوئی پلاننگ نہیں۔ سوچئے، خدا کے واسطے سوچئے، ہم سب کو مرنا ہے، یہ وہ حقیقت ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ موت ایک ایسی حقیقت ہے کہ دنیا کا ہر مذہب، دنیا کی ہر قوم اس کو مانتی ہے کہ مرنا پڑے گا، کسی کو اس سے کوئی جس کو کہیں فرار نہیں ہے۔ میں آج بیان کے آخر میں آپ کو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ یقین کریں میرے آقا کے سارے ہی فرمان بڑے نرالے ہیں، بڑے پیارے ہیں، ایک ایک لفظ موتی کی مانند ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کوزے میں دریا کو بند کر دینا، میرے آقا تو پورا سمندر بند فرما دیتے۔ سنو نبی پاک کی حدیث، چند لائنیں ہیں مگر زندگی کا اصول بیان کر دیا۔ آقا فرماتے ہیں اغتنم خمسن قبل خمسن، 5 چیزوں کو 5 چیزوں سے پہلے غنیمت جانا۔ وہ کون سی 5 ہیں؟ غور سے سنیے۔ فرماتے ہیں شبابک قبل حرمک، جوانی کو بڑھاپے سے پہلے غنیمت جانا۔ بہت سارے میرے سامنے جوان بیٹھے ہیں، مدنی چینل پر نوجوان سن رہے ہوں گے، بندہ کہتا ہے جوانی تو دیوانی ہوتی ہے، مزے کرو۔ یقین کرو یہ بڑی نعمت ہے، پوچھو ان بوڑھوں سے، اب نہیں ہے وہ ہمت جو پہلے تھی، اب بیماریاں آ گئی ہیں۔ اللہ نے جوانی دی ہے، پیر سلامت دیے ہیں، پیروں پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ لو، پھر بیٹھ کر بھی مشکل ہو جائے گی۔ اللہ نے جوانی دی ہے، زیادہ روزے رکھ لو۔ اللہ نے جوانی دی ہے، اس جوانی میں خوب دین کی خدمت کر لو۔ بوڑھے کہتے ہیں ہم کو کہ یار ہم بھی اب ہمت نہیں رہی، ورنہ ہم بھی مدنی قافلوں میں جاتے، ہم بھی آپ کے ساتھ دین کی خدمت کرتے، اب تو جناب تھک جاتے ہیں۔ اے جوانوں، اس دن سے پہلے عبادت کر لو جب یہ اعضاء ساتھ دینا چھوڑ دیں۔ ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں پیروں میں ہمت نہیں، تراویح نہیں پڑی جاتی، جب ہمت تھی تو کیوں نہیں پڑی؟ اے میرے جوانوں سنو، یہ جوانی عیاشی کے لیے نہیں، اللہ کی نافرمانی کے لیے نہیں دی گئی۔ جوانی کی جو توبہ ہے نا، یہ ولیوں کا پیشہ ہے۔
ولیوں کا طریقہ ہے. مفتی اعظم ہند مصطفی رضا خان صاحب نوری جو اعلیٰ حضرت کے بیٹے ہیں، شہزادے ہیں، فرماتے ہیں کہ ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. ریاضت کے یہی دن ہیں، بڑھاپے میں کہاں ہمت. جو کچھ کرنا ہے اب کر لو، ابھی نوری جوان تم ہو، ابھی کر لو. لیکن لوگ اسی جوانی میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے، ان کی عمر 100 سال کے قریب ہو گئی. ان کی آنکھیں بھی صحیح تھیں، کان بھی صحیح، زبان بھی ٹھیک، سارے اعضاء سلامت. کسی نے کہا حضرت یہ کیسے 100 سال میں تو بندہ ڈھل جاتا ہے. بڑی کمال کی بات کہی انہوں نے. فرماتے جوانی میں میں نے اپنے یہ اعضاء رب کی نافرمانی میں نہیں گزارے، اللہ نے بڑھاپے میں میرے اعضاء کو حفاظت سے رکھا ہے. یہ آنکھیں حرام میں نہیں دکھائی تھی میں نے، یہ کان حرام میں نہیں سنے، اللہ نے بڑھاپے میں بھی یہ چیزیں میری سلامت رکھی. اگر بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو جوانی میں اللہ کو یاد رکھو. جوانی میں رب کو ناراض کرو گے، بڑھاپے میں کچھ بھی نہیں بچنا. اول تو بڑھاپا آئے گا نہیں آئے گا اس کی گارنٹی نہیں ہے. اب سنو، 5 چیزیں تھی نا. پہلی کیا ہے؟ بڑھاپے سے پہلے جوانی کو غنیمت جانے. آقا فرماتے ہیں وَصِحَّتَكَ قَبْلَ سَقَمِكَ، صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. اگر آج اللہ نے صحت دی ہے نا، پوچھو ان سے جو ہاسپٹل میں پڑے ہیں. میں نے بھی تو آپ کو ایک مریض کی بات بتائی نا، 52 ایئرز میں ختم. پتہ نہیں کب ہمارے ساتھ کیا ہو جائے. اللہ ہمیں ہمیشہ محفوظ رکھے بیماریوں سے، ہاسپٹل کے، عدالتوں کے، جیلوں کے چکروں سے محفوظ رکھے. مگر بیمار بھی تو ہوتے ہی ہیں نا لوگ. کسی کے ڈائلسس ہو رہے ہیں، کہ شوگر کا مریض ہو گیا، کوئی بلڈ پریشر کا، کسی کوئی کھا بھی نہیں سکتا. ابھی پچھلے دنوں کی بات ہے، ہمارے ایک بہت اچھے دوست ہیں، وہ ایک بلینر کی بات بتا رہے تھے. ملینر یعنی اربوں پتی شخص. کہتے بہت بڑی پارٹی ہے، بہت بڑا بزنس ہے. وہ بزنس مین سے ملاقات ہوئی ان کی. وہ کہتے ہیں یار اس کی شاپ، اس کی جو آفس تھی، اس کے باہر فٹ پاتھ پر ایک بندہ روٹی کے اوپر ڈال ڈال کر کھا رہا تھا. تو وہ اربوں پتی شخص کہتا ہے یار یہ کتنا خوش نصیب ہے. دال کھانے والے کو کہہ رہا ہے یار یہ اپنے ہاتھ سے جو چاہتا ہے کھا لیتا ہے. اس اربوں پتی شخص کو بیماری تھی کہ وہ 1 گلاس پانی بھی روز نہیں پی سکتا. اس کے گردوں میں ایسا پرابلم تھا کہ ڈاکٹر کہتے تھوڑا تھوڑا پانی پینا ہے. کہ یہ کتنا خوش نصیب ہے کہ بیٹھ کے فٹ پاتھ پہ مزے سے دال روٹی کھا رہا ہے. یہ ہے بیماری. پیسوں سے صحت نہیں ملتی. جس کے پاس صحت ہے وہ اربوں پتی ہے. اس سے بڑا خوشحال کوئی نہیں. جب جیسے چاہو چلتے ہو، پوچھو لنگڑے سے کیسے گزرتی ہے زندگی. جو چاہے بولتے ہو. بیٹھو کبھی کسی گونگے کے پاس تو پتہ چلے گا کہ اشارے کر کر کے اس کا حال کیا ہو جاتا ہے. ہاتھ سلامت ہیں، جو چاہو اٹھا لیتے ہو. نہیں ہے ہاتھ، اس سے پوچھو. ہیں بہت پیسہ ہے مگر کھانا سامنے پڑا ہے اور نالیوں سے خوراک ڈالی جا رہی ہے، کیا فائدہ اس پیسے کا. صحت سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہے. مگر یہ صحت اللہ نے اس لیے دی کہ اس کی نافرمانی کی جائے. تم اللہ کا شکر ادا کرو، صحت میں نیکیاں کرو، وہ رب تمہیں بیماریوں سے محفوظ رکھے گا. آگے سنو، میرے آقا فرماتے ہیں 5 چیزیں تھیں نا، 2 ہو گئیں. پھر فرمایا وَغِنَاكَ قَبْلَ فَقْرِكَ. آقا فرماتے ہیں مالداری کو فقیری سے پہلے غنیمت جانو. جتنے پیسے والے بیٹھے نا، جن کو اللہ نے اچھا نوازا ہے، ویسے ہم سارے پیسے والے ہیں، یہ بھی بتا دوں. یہ بھی عجیب، یہ سوچ یہ سوچتا چھوڑ دو میں غریب ہوں، میں بڑا امیر و کبیر ہوں، شہ 2 سرا کا فقیر ہوں. میں کیوں غریب ہوں بھائی؟ مالداروں نہ اتراؤ تم مال پر، ان کا منگتا تونگر مدینے میں. آپ کہیں گے یار شعر بول کے ہماری غربت ہی غائب کر دی. چلو میں آپ کو لاجیکلی بھی آپ کی غربت غائب کر دیتا ہوں. ہاں دلیل کے طور پہ غربت آپ کی ختم. آپ خود کہو گے میں مالدار ہوں. ایک بزرگ کے پاس ایک شخص آیا، کہتا حضور بڑا غریب، کچھ بھی نہیں میرے پاس، کلاش، پیسے ہی نہیں. کہا کچھ بھی نہیں؟ کہا کچھ بھی نہیں، اللہ نے دیا ہی نہیں کچھ. معاذ اللہ. یہ بھی کہتے ہیں لوگ، ہیں اللہ سے اس طرح کا شکوہ کرتے ہو کہ مجھے کچھ دیا نہیں. وہ بزرگ بھی کمال کے تھے. کہا ٹھیک ہے ایک آنکھ دے دو، 5 لاکھ روپے لے لو. کہا حضرت اندھا ہو جاؤں گا. چلو ٹھیک ہے ایک ہاتھ دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت ہاتھ کے بغیر تو کیسے لائف گزرے گی. اچھا نہیں دینا. ایک کان دے دو، 5 لاکھ لے لو. کہا حضرت بہرا ہو جاؤں گا. اچھا چلو کان بھی رکھو اپنے پر. ٹانگ دے دو، 2 ہے نا، ایک ٹانگ دے دو، 5 لاکھ لے لو. نہیں حضرت لنگڑا ہو جاؤں گا. اچھا گردے تو 2 ہیں نا، ایک گردہ ہی دے دو، ایک سے تو زندگی چلے گی، 5 لاکھ لے لو. کہ نہیں حضرت گردہ کیسے دوں گا. اچھا چلو خالی زبان ہی دے دو، 10 لاکھ روپے لے لو. کہ گونگا ہو جاؤں گا. کہ اللہ کے بندے کہتا ہے اللہ نے کچھ نہیں دیا، لاکھوں کی پراپرٹی لے کے گھوم رہا ہے. اب بتاؤ غریب ہو.
अरबों रुपए का भी बंदा नहीं बनता, हाँ अरबों रुपए से बंदा नहीं बनता, अल्लाह ने मुझे बना दिया फ्री में, फिर बोलते हो गरीब हूं। अल्लाह का हर हाल में शुक्र अदा करो। लेकिन जिसके पास पैसे हैं ना, वो भी गनीमत जाने। आका फरमाते हैं वगिना का कबल फक्रिक, अपनी गिना को, अपनी अमीरी को फकीरी से पहले गनीमत जानो। आप सब बैठे, ये बुजुर्ग बैठे सफेद दाढ़ियों वाले, पूछो इनसे, इन्होंने कई अमीरों को देखा होगा जो गरीब हो गए। जीरो हो जाता है बंदा, अचानक चक्कर घूमता है। और उन अमीरों को भी हमने देखा, वो सर पकड़ के कहते हैं यार बड़ा पैसा था उस जमाने में, काश मस्जिद बना लेता, काश उस वक्त पैसा अल्लाह की राह में देता, मैं खूब दीन का काम करता। भाई अभी कर लो ना जिसके पास है। ये शैतान है जो तुम्हें कहता है अभी अगला कारोबार सेट हो जाए फिर अल्लाह की राह में दूंगा। कई लोगों ने कई कई सालों की ज़कात रोकी होती है, माद अल्लाह, हराम, जहन्नम में ले जाने वाला काम। आप गुनाहगार हो रहे हैं। बंदा कहता है यार अभी निकालूंगा तो बहुत पैसे निकल जाएंगे, बस फैक्ट्री लगा लूं फिर 2 साल की एक साथ निकाल दूंगा। अचानक कोई प्रॉब्लम आती है, बंदा खुद ज़कात लेने वाला बन जाता है। ना करो ऐसा। जिसको अल्लाह ने दिया है जमा करवा दो। ये जुमला याद रखना जो मैं कह रहा हूं, अपने ही अकाउंट में जमा करवा दो। आप क्या कमेटी डाली जाती है हैदराबाद में, बीसी, हम कमेटी भी कहते हैं, सही ना? क्यों डालते हो यार? थोड़े थोड़े जमा हो जाएंगे, कभी बच्चों की शादी में, किसी काम में काम आएंगे, ऐसा ही है। ये जो अल्लाह की राह में खर्च करना है ना, ये मदनी कमेटी है। हाँ, जमा करवाते जाओ, आखिरत में मल्टीप्लाई होकर मिलेंगे। और ये मैं नहीं कह रहा, हदीस कुदसी सुनाता हूं। अल्लाह के हबीब फरमाते हैं कि रब इरशाद फरमाता है, इसका मजमून ये है, ए इब्ने आदम, सुनो अल्फाज, सुनना ईमान ताजा हो जाएगा। इधर उधर की इंश्योरेंस कराने वालों सुनो। अल्लाह फरमाता है ए इब्ने आदम, अपना माल मेरे पास जमा करवा दे। अल्लाह फरमा रहा है, माल भी अल्लाह का है, फिर भी फरमाता है तेरा माल मेरे पास जमा करवा दे, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा। गारंटी देखो, न जलेगा, न डूबेगा, न कम होगा, बल्कि मैं तुझे उस दिन लौटाऊंगा जब तुझे एक एक नेकी की जरूरत होगी। या तो मेरे अकाउंट में जमा हो गया ना, जितना दूंगा जमा हो रहा है। अक्लमंद है वो शख्स, यकीन करें अक्लमंद है। लोग 2.5% ज़कात निकाल के ब्रेक लगा देते हैं, दे दी ना भाई। इस्लामी भाई को जवाब देते हैं, भाई इस साल की ज़कात पूरी हो गई, अगले साल आना। वो अल्लाह के बंदो, अल्लाह ने देना बंद कर दिया? वो दिए जा रहा है, तुम भी दिए जाओ। रिवायतों का मजमून है, गिन गिन कर खर्च न करो, वरना वो रब करीम भी तुम्हें गिन गिन कर अता फरमाएगा। जब वो बगैर गिने दिए जा रहा है, तुम भी देते जाओ। तुम देकर एहसान नहीं कर रहे। ये जितने इस्लामी भाई बैठे ना, अच्छा ये भी एक प्रॉब्लम है। अब लोग कहेंगे यार ये बहुत अच्छा बयान है, मगर ये तो फैक्ट्री के मालिक साहब के लिए, हमारे लिए थोड़ी ऐसी तो नौकरी करते हैं, हम क्या देंगे? यही गड़बड़ है। हर इंसान को अपनी हैसियत के मुताबिक देना चाहिए, चाहे 2 रुपए दें, चाहे 10 रुपए दें, चाहे 100 रुपए दें। मैं ये कोई ना समझे ये दावत इस्लामी के लिए चंदा लेने बैठा, हमें ना दो भाई। कहीं भी अच्छी जगह पर अल्लाह की राह में खर्च करने की आदत डालो। अपने इलाके की आशिकाने रसूल की मस्जिद के डब्बे में डाल दो, मगर देते रहो। ये आपका है जो जमा हो रहा है। लोग ये देने में जो है ना, इसमें बुखल नहीं करना चाहिए। अब मैं इसको एक और हिकायत के जरिए समझाऊंगा तो बात और समझ आ जाएगी। एक मुल्क में एक बादशाह ने मुकाबला किया, एक कंपटीशन अनाउंस किया, बड़ा अजीब मुकाबला था। और वो मुकाबला ये था कि पूरे मुल्क में सबसे बड़ा बेवकूफ कौन है। बड़ा अजीब मुकाबला, बेवकूफ़ी का भी मुकाबला होता है। चलो बादशाह साहब ने रखवा लिया, टेस्ट हुए, इम्तिहान हुए, मुकाबले हुए, वजीरों ने सेलेक्ट किया कि ही इज़ द बिगेस्ट फूल, ये सबसे बड़ा बेवकूफ़ है हमारे मुल्क में। बादशाह ने कहा चेक कर लिया? कहा जनाब चेक हो गया। बादशाह ने अपनी सोने की, हीरों की माला उतारी, उस बेवकूफ़ की गर्दन में डाल दी। बेवकूफ़ भी चला गया, बादशाह भी काम में लग गया। कुछ अरसे के बाद उस बेवकूफ को पता चला कि बादशाह सलामत बीमार हो गए हैं और शदीद बीमार हो गए। वो पहुंच गया बादशाह के पास। कहा बादशाह क्या हुआ आपको? कहा बस अब तो जिंदगी आखिरी स्टेज पर है और मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। था तो बेवकूफ, उसको तो नहीं पता था दुनिया छोड़कर जाने का मतलब क्या है। कहता अच्छा कहीं और जा रहे हैं? बादशाह कहता है हाँ, ये दुनिया छोड़कर दूसरी दुनिया में जा रहा हूं। कहा अच्छा एक बात बताएं बादशाह सलामत, आपके पास मैंने देखा है बड़े पैसे हैं, बड़े मोती हैं, हीरे हैं, जवाहरात हैं, जिधर जा रहे हैं उधर पैसे भेज दिए नहीं भेज दिए? बादशाह कहता है उधर तो मेरे पास फूटी कौड़ी भी नहीं है। अच्छा बादशाह सलामत, मैं देखता हूं आपके आसपास बहुत सारे खादिम, कनीज, गुलाम आगे पीछे घूम रहे होते हैं, जिधर जा रहे हैं उधर कुछ गुलाम, उधर कुछ खादिम है कि नहीं? बादशाह कहता है उधर तो एक भी खादिम नहीं है मेरे पास। अच्छा बादशाह, मैं देख रहा हूं आपका इतना जबरदस्त महल है, ऐसे प्यारे बेडरूम है, इतना बड़ा बड़ा घर है, जिधर जा रहे हैं उधर भी घर बना लिया कि नहीं? तो बादशाह कहता है उधर तो झोपड़ी भी नहीं है।
پتہ اس بے وقوف نے کیا کیا؟ اس نے اپنا ہار اتارا اور بادشاہ کے گلے میں ڈالا. کہا حضور مجھ سے بڑے بے وقوف تو پھر آپ ہوئے نا. آپ کو پتہ ہے دنیا چھوڑ کر جا رہے ہیں, نہ پیسے بھجوائے, نہ گھر بنایا, نہ آپ نے نوکر بھجوائے, آپ کر کیا رہے ہیں؟ ہے یہ حکایت, اللہ کرے دل میں اتر جائے. تم نے ادھر گھر بنایا ادھر گھر بنایا, ہم نے ادھر پیسے بنائے ادھر پیسے بھجوائے. سوچو نا, اللہ نے تو دیے تھے بھجوانے کے لیے, ہم ادھر ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ وہ پیسہ ہے جو تم ادھر بھجوا رہے ہو. آج بھجوا دو, کل کوئی نہیں بھجوائے گا پیچھے تمہارے. مرنے کے بعد بچے گل چھڑے اڑاتے ہیں. اللہ نے دیا ہے, ہمت کرو اور جمع کرواتے وقت اللہ کا شکر بھی ادا کرو. یہ بھی بڑا پرابلم ہے, اللہ کی راہ میں دیتے ہیں دل پہ بھار پڑ جاتا ہے. یا اللہ, مجھے ملتے ہیں کئی لوگ ایسے, یار 10 لاکھ روپے زکوٰۃ کیسے دے دوں؟ اللہ کے بندے, رب نے 4 کروڑ دیے ہیں تو 10 لاکھ زکوٰۃ بنی ہے نا. شکر ادا کر, سجدہ کر اللہ کی بارگاہ میں. یا اللہ دینے والا بنایا تو نے, مجھے مانگنے والا نہیں بنایا. زکوٰۃ دیتے وقت, صدقہ دیتے وقت بوجھ آتا ہے تمہارے دل پر, یہ میرے پیسوں کا نصیب ہے, یہ اللہ کی عطا ہے کہ مجھے اللہ نے دینے والا بنایا, اور میں دیتے وقت یہ سوچوں کہ میرا پیسہ مجھ سے دور ہو رہا ہے. اس پر اللہ کا شکر ادا کرو. فقیر ہونے سے پہلے غنیوں سنو, خرچ کرو اللہ کی راہ میں, غریبوں کی مدد کرو, اپنے پڑوسیوں کی مدد کرو, سب سے پہلے اپنے غریب رشتہ داروں کی مدد کرو. دیکھو انشاءاللہ اللہ کتنا دے گا, اور یہ ایک ایک روپیہ تمہیں کام آئے گا قیامت کے دن. ایک ایک روپیہ تمہیں جنت میں دے گا اللہ, اور ملٹی پلائی کر کے واپس دے گا. 1 روپیہ نہیں دے گا, وہ اپنے کرم سے خزانے عطا فرمائے گا. میرے نبی کی اس حدیث کو یاد کر لو. آگے سنو, میرے آقا فرماتے ہیں 3 باتیں ہو گئی. نبی پاک فرماتے ہیں وَفَرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ, فراغت کو, مصروف ہونے سے پہلے غنیمت جانو. کئی اسلامی بھائی بہت فارغ ہوتے ہیں, جاب کی اس کے بعد شام کو فارغ. آپ کیا کرتے ہیں شام کو؟ کچھ بھی نہیں کرتا. او اللہ کے بندے, کچھ قرآن پڑھ لو, کچھ تفسیر پڑھ لو, قرآن صحیح پڑھنا سیکھ لو, علم دین حاصل کر لو. اس فراغت کے ٹائم کو کچھ آخرت کے لیے خرچ کر لو. بعد میں جا کے جب احساس ہوتا ہے کہ یار کچھ بھی نہیں سیکھا اور اب ٹائم بھی نہیں ہے, ایسا نہ کرو. فراغت بڑی نعمت ہے. جس کے پاس ٹائم ہے اس ٹائم کو اچھے کام میں استعمال کر لو. آؤ نا, دعوت اسلامی آپ کے سامنے ہے, شامل ہو کر اپنی دنیا بھی بنا رہے ہو, آخرت بھی بنانا شروع کر دو. 20 گھنٹے دنیا کو دو, 4 گھنٹے آخرت کو دے دو. اچھا 4 زیادہ ہیں, 2 گھنٹے دے دو, 1 گھنٹہ دے دو. 23 گھنٹے آپ کے, 1 گھنٹہ تو آخرت کو دو نا. پکڑ لو دعوت اسلامی والوں کو, مجھے بتاؤ میں روز 1 گھنٹہ کیا کر سکتا ہوں, میں دین کا کام کرنا چاہتا ہوں, اللہ نے مجھے وقت دیا ہے, میں اس وقت میں کوئی سنتوں کی خدمت کر کے جانا چاہتا ہوں. مجھ سے کوئی ایسا کام لے لو جو میری مغفرت کا اور ثواب جاریہ کا باعث بن جائے. آؤ نا, خود آ کے کام کرو. نہیں, فارغ ہے تو فلمیں دیکھنی ہے, فارغ ہے تو سوشل میڈیا پر بیٹھ جانا ہے, فارغ ہے تو ریموٹ لے کے ٹی وی دیکھنا ہے. خود سوچو, آپ اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہو. مرنا ہے, وی ہیو ٹو ڈائی. کر لو جو کرنا ہے اسی دنیا میں. آخری بات میرے آقا فرماتے ہیں وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ, زندگی کو موت سے پہلے غنیمت جانو. مرنے کے بعد ایک سبحان اللہ کہنے کا موقع بھی نہیں ملے گا, مرنے کے بعد ایک نماز پڑھنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. بندہ مرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا مولا واپس بھیج دے, ایک سجدہ کر لوں, 2 رکعت پڑھ لوں. اے اللہ واپس بھیج, اب ساری زندگی نماز جماعت سے پڑھوں گا, اب تہجد بھی نہیں چھوڑوں گا, امامہ بھی پہنوں گا, داڑھی بھی رکھوں گا. یعنی یہ بھی ہو سکتا ہے وہ کہے. پھر چانس نہیں ملنا. کر لو جو کرنا ہے اس دنیا میں. اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات, سمجھیے اس بات کو. دعوت اسلامی بہت پیاری, یقین کریں اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ہمارے لیے. یہ تحریک اتنی خوبصورت ہے کہ بزنس مین کو کہتی ہے بزنس بھی کرو, حلال طریقے سے کرو, اس کے بعد آؤ دین کا کام بھی کر لو. اسٹوڈنٹ ہو آپ اسٹڈی پڑھیں, صحیح طریقے سے پڑھیں, حلال طریقے سے پڑھیں, اپنے اسکول میں بھی دین کا کام کر لو. اچھا آپ جناب نوکری کرتے ہیں, بالکل حلال طریقے سے نوکری کیجئے, مگر نمازوں کی پابندی بھی کیجئے, سچ بولیے, اور ساتھ ساتھ دین کا تھوڑا سا کام کر لیں. یعنی ہماری لائف کے اندر ایک ایسا سافٹ ویئر آ جاتا ہے کہ لائف بھی گزر رہی ہے اور آخرت بھی بن رہی ہے, دنیا بھی اچھی ہو رہی ہے, آخرت بھی اچھی ہو رہی ہے. اتنی پیاری تحریک ہے. ہمیں کبھی بھی یہ نہیں کہتی دعوت اسلامی سب کچھ چھوڑ دو, بس آ جاؤ ہمارے ساتھ اور مسجد کے کونے میں بیٹھ جاؤ. نہیں, آپ لائف گزاریں مگر شریعت کے مطابق گزاریں, آپ انجوائے کریں گے. یقین کریں, جو لوگ یہ کہتے ہیں نا یار یہ شریعت پر عمل کرنا مشکل ہے, یہ دور ہیں شریعت سے, یہ دین سے دور ہے, ان کو لگتا ہے مشکل ہے. دنیا میں سب سے فلیکسیبل
کبھی موقع ملا تو اس پر بیان کروں گا کہ موسٹ فلیکسیبل ریلیجن آن ارتھ، ساری کائنات میں اگر سب سے آسان اور جس کو آپ فلیکسیبل کہیں، جس کے اندر گنجائش ہے، وہ مذہب اسلام ہے۔ اس سے آسان مذہب کوئی نہیں ہے۔ مثال دے دیتا ہوں 2-3۔ آپ بیمار ہیں، کھڑے ہو کے نماز نہیں پڑھ سکتے، بیٹھ کے پڑھ لیں۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے، لیٹ کے پڑھ لیں۔ پانی نہیں ہے تو تیمم کر لیں۔ سفر میں ہے تو روزے بھی اللہ نے معاف کر دیے، بعد میں رکھ لیں۔ سفر میں ہے تو قصر کر لیں نماز کو۔ پٹی لگی ہوئی ہے تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے، نقصان ہے، اس پٹی کے اوپر آپ مسح کر لیں۔ ایوری تھنگ کا سولوشن ہے۔ جو پرابلم ہے، پیسے ہیں تو زکوٰۃ دینی ہے، پیسے ہیں تو حج کرنا ہے۔ یعنی اتنی آسانیاں ہیں مذہب میں۔ دور رہنے والا سوچ رہا ہوتا کہ نہیں جناب بڑا مشکل ہے، اسلام سے آسان مذہب اور کوئی نہیں ہے، بلکہ دین فطرت ہے۔ اسلام پر عمل کرے تو صحیح زندگی گزرتی ہے، غلط گزر رہی ہوتی ہے جب اسلام سے دور ہوتے ہیں۔ تو آ جاؤ اے میرے میٹھے اسلامی بھائی، جو مالکان ہیں وہ بھی، جو مزدور ہیں وہ بھی، ہم سب مسلمان ہیں اور ہم سب کو اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ آج جو بیان ہوا، ہم نے سنا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب پکی سچی پہلی نیت تو یہ کرنی ہے کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ایسا نہیں، ایسا نعرہ بلند کریں کہ شیطان ادھر سے بھاگ جائے۔ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ ہاں، اب اگر فیکٹری میں مسجد ہے تو بڑی بنا لیں بھائی، اب نمازی بڑھ جائیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ اچھا، آج کے بعد جھوٹ نہیں بولیں گے انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ فقط حلال روزی کمائیں گے۔ ہاں، یاد رکھنا، حرام نہیں۔ اللہ حلال میں تمہیں برکت دے دے گا۔ جھوٹ بول کر جاب پر آنا، تاخیر سے آ کر بہانے بنانا، جھوٹی حاضری لگانا، سیٹ کو بنا لو گے، کیا کرے گا سیٹ؟ کچھ بھی نہیں کر سکتا ہے۔ اپنے سپروائزر کو ٹوسٹ کر لو گے، سپروائزر سے سیٹنگ بنا لو گے، مگر یہ چند سکے، چند روپے جہنم کے انگارے نہ بن جائیں۔ حلال کماؤ، اللہ اس تھوڑے میں بھی تمہیں برکت دے دے گا۔ بیماریاں نہیں ہوں گی، پریشانیاں نہیں ہوں گی، آسانیاں ہو جائیں گی۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔